وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے، افغانستان کے اندر بھی جا کر جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ پاکستان نے بہت بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں افغانستان کو۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کو تباہ کر دیں گے۔ پاکستان کو نے کہا ہے کہ افغانستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ آپ اللہ کرے آپ افغانستان کے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں تو یہ بارڈر پہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور طالبان کو واپس تورا بورا میں دھکیلنا ہے۔ یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی آج صبح کی ٹویٹ ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے طالبان کے وجود کو اگر پاکستان چاہے، اور ہتھیاروں کا بھی معمولی حصہ یوز کر کے، یہ نہیں کہ فل فلیج وار ہوگی۔ پریزنٹ کی کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مل کے ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں؟ جی کہ ہمارے پاس ایویڈنس آ چکا ہے کہ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ رہا ہے، یعنی یہ جنگ بھارت کی چھیڑی ہوئی ہے لیکن استعمال افغان سرزمین ہو رہی ہے۔ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، پاکستان کو آزمانا بہت مہنگا پڑے گا۔ جو یہ تناؤ بھی ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ افغانستان سے نہیں ہو رہی، اصل میں ہندوستان سے ہو رہی ہے، اور وہ پروکسیز ہیں اس وقت ہندوستان کے، کیونکہ ہندوستان ان کو فائنانس کر رہے ہیں۔ کہ انڈیا ہمارا اصل دشمن تو ہمارا انڈیا ہے، اور انڈیا زخم خوردہ بھی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہمارے سے ایسی حرکت کرے گا جہاں پہ وہ خود لڑائی میں سامنے نہ آئے اور ہمیں پھنسا دے۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا بھارت ناؤ میں۔ استنبول میں جو پاک افغان وارتا چل رہی تھی اور اس کا جو ریزلٹ کچھ نہیں نکلا، اس کے بعد پاکستانی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے سیدھی دھمکیاں دے دی طالبان کو اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ صاف میسج پاس کر دیا کہ طالبان کا جو نام ہے وہ پاکستانی آرمی ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ جس طرح سے امریکہ سے چھپ کر تورا بورا کی پہاڑیوں پر طالبانیوں کو چھپنا پڑا تھا، سیم اسی طرح سے ہم بھی ایسا حملہ کریں گے کہ طالبان جو ہے وہ بالکل بھی بچ نہیں پائے گا۔ اب اس چیز کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ ٹینشن جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بٹ یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کی بیان بازی جو بڑبولے پاکستانی منسٹر اور پاکستانی جرنلسٹ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان نے کسی بھی طرح کا حملہ کیا تو طالبان بھی چپ بالکل بھی نہیں بیٹھے گا، اور یہی تو وہ چیز چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان جنگ کے معاملے میں کبھی بھی شانت نہیں بیٹھتے۔ اب اس طرح کی دھمکیاں دینا یہ کہیں نہ کہیں پیٹرول کے اوپر چنگاری گھمانے لائق ہے، اور جس طرح کی سچویشن اب دونوں دیشوں کے بیچ چل رہی ہے، اس طرح کی بیان بازی کس طرف جائے گی اور کیا سچویشن کریٹ ہو جائے گی، اور طالبان کو جو یہاں پر موقع چاہیے تھا جنگ کرنے کا، وہ خود پاکستانی منسٹر یہاں پر سامنے سے دے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں دھمکی دی ہے تو اس طرح کا ایکشن اب ہم بھی لے سکتے ہیں۔ وہاں پر رہنے والے جو عام لوگ ہیں پاکستان کے اندر، وہ اس سچویشن کو کس طرح سے فیس کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑبولے پاکستانی منسٹر کی وجہ سے عام پاکستانیوں کی جان چلی جائے، یہ بہت ہی زیادہ دکھد بات ہے، اور اس طرح کی گورنمنٹ کا ہونا پاکستان میں یہ پاکستانیوں کی اپنی جان کا خطرہ جو ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو باتیں خواجہ آصف یا پاکستانی ملٹری رجیم چاہتی ہے، ہم اس کا ویٹ بے صبری سے کر رہے ہیں۔ کوئی وہاں سے دوسری سائیڈ کو جب ریئلائز ہو گیا کہ بھائی انہوں نے تو تن کے رکھ دینا ہے اور بھارت بھی ہمیں نہیں بچا سکے گا، بھارت خود تو بچ جائے پہلے، بھارت خود تو ہمارے فائٹر جیٹ سے پہلے بچ جائے، تو اب یہ چیز جو ہے یہ بھی اس میں کوئی ڈرامائی موڈ آ سکتا ہے۔ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کا افغان طالبان کی دھوکہ دہی مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا یہ فراڈ کر رہے ہیں، افغانستان ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اور یہ جو فراڈ ہے ان کا یہ اب اور برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی کی ہم رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ جی فارن ایلیمنٹ سے وہاں سے یہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی ہمارے پاس یہی بہانہ ہے کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے، فاٹا میں بھی ہمارے پاس یہی بہانہ ہے کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں اگر فارن اتنے پراکسی وار ہمارے ساتھ کھیلیں؟ بول رہے ہیں کہ بھیا ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے سپر پاور ہیں، لیکن وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے کر دیں، اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے، اور ہمیں سٹرائکس کرنے میں چند منٹ لگیں گے، اور جیسے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ وی وڈ بی جسٹ یوزنگ اے فریکشن آف آر ڈیفنس پاور۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں، یہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں، اگر افغانستان لڑنا چاہتا ہے تو دنیا سب کچھ دیکھے گی۔ اس کا
اگر خدا نخواستہ کوئی اور اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے اوپر تو یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی ہاٹ ہو جائے اور ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی ہاٹ ہو جائے. دیکھیں یہ خدشہ ہے. جی خدشہ ہے، بالکل ہے، اور یہی گٹھ جوڑ ہے، یہی ہو سکتا ہے. دونوں طرف فنیٹک ایکسٹریمسٹ لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھارت تو پروکلیم ویری لاؤڈلی کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم یہ چیزیں جو بھی کریٹ ہوئی ہیں وہ اون بھی کر رہے ہیں. یا کہ نمائندہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا. ہمیں تو صرف خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جی حملہ کر دیں گے، دوسرے دن بعد دوبارہ ہوتا ہے کہ جی حملہ کر دیں گے. ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے ان سے کیا بات کی ہے، انہوں نے کیا بات کی ہے. لوگ مریں گے، شہید ہوں گے، لیکن پاکستان کی بربادی ہوگی، پاکستان کی ایسی بربادی ہوگی. افغانستان 40 سال تک لڑا، پھر بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن پاکستان کھڑے ہونے کے قابل نہیں بچے گا. کہ ایک دو سٹرائکیں ہم اور کر لیں. پچھلی سٹرائکیں ہم نے کی، اس کے بعد نیگوسیشنز کی ٹیبل پہ تو آ گئے نا، تو ایک دو اور ہم سرپرائز دے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سب کچھ مانیں گے، یہ معاہدہ بھی کریں گے، یہ ریٹن گارنٹیز بھی دیں گے. انہیں ذرا سمجھانے کا طریقہ دوسرا ہے. There is a cost for the war نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ انڈیا بھی ادھر سے اٹیک کر دے گا، افغانستان بھی کر دے گا اور آپ بیچ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. You will also use all available means at your disposal. But you want that کہ آپ کو دونوں طرف سے اٹیک ہو رہا آپ کی ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کا. وہ کیوں جی تو ہم تو ہر وقت تیار ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن آگے سے کیا جواب آتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان یوتھ آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گے. اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، آدھی سے زیادہ ان کی سینا سرنڈر کر دے گی، جو آج بھی کر رہی ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا. اس جنگ میں بھلے ہی لوگ افغانستان کی طرف زیادہ شہید ہو، لیکن نقصان پاکستان کا ہے. اچھا جی، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہیں تو تورا بورا کی شکست کے مناظر دہرائیں گے. تورا بورا پہ جو ہوا تھا نا پہاڑوں پہ، اندر سے بمیں لگا لگا کے اڑایا گیا تھا پہاڑوں کو، کہہ رہے ہیں اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے. اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب کچھ دیکھے گی. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنے لگے، ہم دیکھیں کرتے کیا، لڑنا ہے انہوں نے تو دیکھیں پھر ان کی تباہی ہم کیسے لاتے ہیں. برداشت نہیں کریں گے. وقت بدل چکا ہے. پاکستان کسی بھی دہشت گردانہ خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا. روز ہو رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں برداشت نہیں کریں گے. کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا. وہ کون سا مہم جو آپ کریں گے تو وہ پھر آگے سے جواب دے دیں گے، ان کو کیا پڑی ہے. طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کی حزب اللہ یہ تو اللہ بھی پھٹے چاک دیتے ہیں. میں کہتی ہوں خواجہ آصف نے تو پھٹے ہی چاک دیتے ہیں. انہوں نے تو وہ دھمکیاں دی ہیں، وہ دھمکیاں جیسے ہوتا ہے نا مولا جٹ اور نوری نت، پنجاب کے دو جو سب سے بڑے، جس میں کہہ رہی ہوں نا کہ میزائلوں کے نام بدل کے جواب ان کے اوپر رکھتے ہیں، وہ پنجاب کے لاہور کے بڑے ہی جو بڑے بدماش کہے جاتے ہیں نا، جن کی کہانیاں چلتی ہیں، داستانیں چلتی ہیں، مائیں سناتی ہیں، دادیاں نانیاں سناتی ہیں، سو جا بیٹا نہیں تو نوری نت آ جائے گا، سو جا بیٹا نہیں تو مولا جٹ آ جائے گا. وہ ان ریالٹی وہ سب لوگ تھے، تیفی بٹ تھے، پتہ نہیں یہ دشمنیاں بڑی چلتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، لاہور میں پنجاب کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی طرح کا کچھ گنڈاسا لے کے پکڑا ہوا ہے سلطان راہی کی طرح. بالکل جو لگ رہے ہیں نا مجھے یہ بیانات ان کے جو ہیں، یہ خواجہ آصف نے جو کچھ کہتا ہے، یہ لگتا ہے کہ گنڈاسا بھی پکڑا ہوا ہے انہوں نے.